الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ رب ذوالجلال کا مبارک ارشاد یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ روزے کی ایک مبارک حکمت ہی بیان کی گئی کہ روزے سے مقصود تقوی کا حصول ہے تقوی کا معنی ہے تقوی کا معنی ڈرنا بھی ہے
اور حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اللہ میاں کا ڈر بڑا میٹھا ڈر ہے الحمدللہ، وہ جنت کی مٹھائیوں سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ، وہ کوئی عام ڈر کی طرح نہیں ہے۔ یہاں کوئی حکیم طبیب پرہیز بتلا دیں، وہ جو پرہیز بتلانا ہے وہ مریض کے فائدے کے لیے ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، جس طرح جسمانی بیماری کے علاج کے لیے پرہیز ضروری ہے، اسی طرح آگے روحانی صحت کے لیے بھی کچھ باتوں سے پرہیز ضروری ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ہمارے حضرت اقدس حضرت مفتی سید عبدالشکور تیمی رحمۃ اللہ علیہ جامع عبداللہ ابن عمر میں تشریف لائے، وہاں پر تقوی کا معنی سادہ سے لفظ میں بیان کیا، فرمایا تقوی نام ہے امتثال بالاوامر واجتناب عن النواہی، امتثال بالاوامر واجتناب عن النواہی، امتثال بالاوامر کے اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور ذرا آسان لفظوں میں سمجھ لیں، یہ ہمارے کتابی الفاظ ہیں لیکن چلو اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ امتثال بالاوامر واجتناب عن النواہی کہ اوامر کو بجا لانا، مأمورات کو بجا لانا، یعنی جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، اور واجتناب عن النواہی منہیات سے اپنے آپ کو بچانا کہ جن باتوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے تقوی خلاصہ۔ تھوڑا سے پہن لو ٹوپی میں، تھوڑا سا ٹھنڈ سے تھوڑی سی اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بہرحال روزے سے مقصود تقوی کا حصول ہے۔ تو تقوی کا معنی رکھیے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ امتثال بالاوامر واجتناب عن النواہی کہ اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے اپنے آپ کو بچانا، کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا۔ اب مامورات کی ایک لمبی تفصیل ہے الحمدللہ۔ اللہ نے صرف حکم ہی نہیں دیا، پورا اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے الحمدللہ سبحان اللہ۔ اور کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی انہوں نے عطا کیے ہیں الحمدللہ۔
ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، دین میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمارے رسم و رواج میں تنگی ہے، دین میں تنگی نہیں آ رکھنا، ورنہ بس وہ کچھ چیزیں کچھ زائد داخل کر لیتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے کچھ مشکل پیش آتی ہے۔ اور کرتا رہتا ہوں یہ نکاح کے موقع پر کہ نکاح خوشی کا موقع ہے، نکاح خوشی کا موقع ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ میاں کی خوشی کو پہ رکھنا ہے کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کو دوبارہ کر دیں گے، برکتوں سے بھر دیں گے۔ اب عید کا موقع خوشی کا موقع ہے، عید کا موقع خوشی کا موقع ہے، اور نمازوں میں ایک ایک تکبیر ایک ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن عید کی نماز میں 6 تکبیریں زیادہ کہتے ہیں، 6 مرتبہ اللہ اکبر زیادہ کہتے ہیں۔ حرمین شریفین میں پڑھیں گے نماز تو وہاں اس سے بھی زیادہ ہیں، وہاں تقریباً کوئی 12 قریب تکبیریں ہیں 2 رکعتوں میں۔ تو ہمارے مولانا مفتی سید عبدالشکور تیمی رحمۃ اللہ فرمائے لگے عید کا موقع خوشی کا موقع، اور نمازوں میں ایک ایک تکبیر، عید کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے 6 تکبیریں زیادہ رکھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ مجھے خوشی کے موقع پر اور زیادہ یاد کیا کرو، مجھے خوشی کے موقع پر اور زیادہ یاد کیا کرو، تو خوشی کا موقع غفلت کا نہیں، خوشی کا موقع اللہ میاں کو یاد کرنے کا ہے۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے اللہ تعالیٰ۔ بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے، فیہا سور مرفوعہ، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے ہیں، یہ اللہ میاں فرما رہے ہیں کہ جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے ہیں، وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ، آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے، یہاں کے برتن سلور کے، سٹیل کے، مٹی کے، جنت کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے اللہ تعالیٰ۔ یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، الحمدللہ۔ حدیث میں آتا ہے نا، بخاری شریف میں، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ کسی کان نے سنی ہوں گی، نہ کسی دل میں ان کا تصور گزرا ہوگا۔ الحمدللہ۔ آگے الفاظ ہیں، زخرم من بلہ یا من بلہا ما اطلعتم علیہ، فرمایا یہ ذخیرہ ان نعمتوں کے علاوہ ہوگا جن پر تم دنیا میں مطلع ہو چکے ہو، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو بہرحال رمضان کا مہینہ ہے، انشاءاللہ اس کی اللہ کی رحمت سے آمد ہے، انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک اللہ تعالیٰ سب کو اللہ دن کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رات کو تراویح پڑھنے کی، الحمدللہ۔ ہاں الحمدللہ۔ وہ فضائل رمضان لیکن آنا میں تو اسے پڑھ کر سنا دوں۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ. جزاک اللہ. تھوڑا سا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سب احادیث مبارک نور سے بھری ہوئی ہے جنہاں میں. جزاک اللہ. یا اللہ سبحان اللہ. رمضان کا مہینہ ہے. استغفر اللہ العظیم. استغفر اللہ العظیم. اللہ مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک میں ایک اور بہت ہی محتم بشان امر کا ظہور ہوا ہے. وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آخری صحیفے کا آخری رسول پر نازل ہونا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جس کے بعد نہ کوئی صحیفہ آئے گا نہ کوئی رسول. اور فرمائیے کہ اول تو الہام ربانی ہے، اپنے اندر کس قدر عظمت رکھتا ہے. وہ کلام الہی ہے، پھر کلام الہی بھی ایسا مکمل اور جامع کہ اس کے بعد کسی اور صحیفے کی گنجائش اور ضرورت نہیں رہی. اسی واسطے قرآن مجید کا رمضان شریف میں نازل ہونا رمضان کے لیے باعث شرف و عظمت ہے. رمضان مبارک کے ساتھ جس طرح روزہ اور قرآن کریم دونوں کو خصوصی تعلق ہے، اسی طرح آپس میں بھی ان دونوں عبادتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق اور مناسبت ہے. یہ دونوں عبادتیں، یہ روزہ اور قرآن کریم، کئی خاصیتوں میں مشترک ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ روزہ اور قرآن کریم دونوں قیامت کے دن شفاعت کریں گے. روزہ اور قرآن. روزہ کہے گا اے رب، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے باز رکھا تھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول کیجیے.
اور قرآن کہے گا میں نے اس کو رات کو جگایا تھا اس لیے میری شفاعت قبول فرمائی ہے، بس دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی الحمدللہ۔ ایک اور خاصیت دونوں میں مشترک پائی جاتی ہے، یعنی تلاوت قرآن اور روزے میں، اور وہ خاصیت قرب قرب خاص حق تعالیٰ کا ہے کہ تلاوت میں بھی خاص اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، ایسے ہی روزے دار کو بھی خاص قرب عطا ہوتا ہے حق تعالیٰ کا۔ یہ دوسری بات ہے کہ تلاوت میں وجہ قرب اور ہو، روزے میں اور ہو، مگر نفس قرب خاص میں دونوں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن کو خواب میں حق تعالیٰ سبحانہ کو خواب میں دیکھا، عرض کیا اے اللہ وہ کون سا عمل ہے جو آپ سے زیادہ قریب کرنے والا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ عمل تلاوت قرآن ہے۔ آپ نے عرض کیا بفہم بلا فہم، بفہم بلا فہم ہے کہ سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھے؟ ارشاد ہوا بفہم بلا فہم، چاہے سمجھ کر پڑھیں چاہے بغیر سمجھے پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے الحمدللہ۔ راز اس میں یہ ہے کہ کوئی مصنف ہو کتاب کا، مصنف اپنے کلام کے پڑھنے سے خوش ہوا کرتا ہے، جب بندہ حق تعالیٰ کے کلام کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے۔ ایک اور بات تلاوت کی فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے، چلو اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے کہ جتنے بھی حق تعالیٰ کے افعال ہیں بندے کے ویسے ہی بندہ کے ویسے ہی افعال حق کی نقل نہیں ہوتی۔ دیکھو بندہ رب تعالیٰ کی کسی صفت کی نقل نہیں اتار سکتا، ہو ہونے لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ایسی ہے جس میں بندے رب تعالیٰ کی نقل اتار سکتے ہیں، وہ کون سی ہے؟ یہ تلاوت قرآن پاک کی تلاوت۔ اسی کو فرما رہے ہیں یہاں پر کہ تلاوت کی فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی حق تعالیٰ کے افعال ہیں بندے کے ویسے ہی افعال حق کی نقل نہیں ہوتے، صرف ایک تلاوت ہی ایسا فعل ہے کہ بندے کی تلاوت بالکل نقل ہوتی ہے کلام حق کی، یاد رکھنا۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں یہ بھی کلام کر رہا ہے، مثلا بندے کا دیکھنا خدا تعالیٰ کے دیکھنے کی نقل نہیں ہے بھائی، جیسے رب تعالیٰ دیکھ سکتے ہیں بندے کہاں دیکھ سکتے ہیں، ان کی نظر تو بڑی گہری نظر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو پڑھ رہا ہے وہ سیوں کو ویسے ہی ادا کر رہا ہے جس طرح خدا تعالیٰ کلام فرماتے ہیں۔ مثلا بندے نے تلاوت کی قلنا یا نار کونی بردم و سلاما سلام علی ابراہیم، یا پڑھا قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، یا اس کو ادا کیا فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، اسی طرح سب آیتیں ہر جز کی تلاوت میں قال اللہ تعالیٰ کا اضافہ نہیں کیا جاتا، یہ نہیں کیا جاتا کہ جیسے حق تعالیٰ کلام فرماتے ہیں اسی طرح بندہ بھی کلام کر رہا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، تو قرآن پاک کی تلاوت بھی خوب الحمدللہ ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی بات سے بات بڑھ جاتی ہے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے. پھر روزے کا تعلق دیکھو جس طرح صرف کھانے پینے سے ہے، کھانے پینے سے بھی ہے. روزے کا تعلق ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے کہ زبان سے جھوٹ نہ بولیں، کسی کی غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں یاکنا، کان سے غلط بات نہ سنیں یاکنا. جہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں، رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اللہ پاک کی ذات اپنے ذات کے استحضار کی مشق کرواتے ہیں، اپنے ذات کے استحضار کی. ہاں کہ مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں. اب رمضان میں کتنے موقع ایسے ہوتے ہیں وہاں بظاہر کچھ دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے آگے، لیکن پھر بھی کھانے پینے سے بچتے ہیں. 7 کمروں کے اندر بند ہوں، روزہ رکھا ہوا ہو تو وہاں بھی وہ کھانے پینے سے بچے گا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمایا. اللہ تعالیٰ پھر تراویح ہیں، تراویح بھی کوشش کریں 20 رکعت تراویح پڑھنے کی کوشش کریں. حرمین شریفین میں اب تک 20 تراویح ہوتی رہی. ابھی جب کرونا کے بعد سے کچھ ورنہ پہلے 20 تراویح ہم نے پڑھی وہاں پہ الحمدللہ. مسجد نبوی شریف میں بھی اور مکہ مکرمہ میں 20 تراویح ہوتی تھی. 2 امام پڑھاتے تھے آگے. تو کوشش 20 کی کرنی چاہیے. 20 تراویح الحمدللہ. بلکہ ہر شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے فرائض اور واجبات کی کل رکعتیں کتنی ہیں، فرضوں کی رکعتیں کتنی ہیں. جو 5 نمازیں فرض ہیں ان کی کل رکعتیں کتنی ہیں؟ 17 ہیں. 17 ہیں. آپ دیکھ لیں. یعنی جو 5 نمازیں فرض ہیں ان کی کل رکعتیں کتنی ہیں؟ 17. بھائی حساب تو جانتے ہی ہیں. فجر کی 2 ہیں، ظہر میں 4، 2 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 6. عصر میں 4، 10 ہیں. آگے پھر مغرب میں 3، 13 اور عشاء میں پھر 4، 17 ہو گئی. 17 رکعتیں ہو گئی. اور وتر کی کتنی رکھتے ہیں؟ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. وتر کی کتنی رکھتے ہیں؟ 3. تو کتنی ہو گئی؟ 20. یاد رہنا. اور شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے سال بھر فرائض واجبات میں ادا کرنے کے باوجود آگے پھر بھی کمی بیشی رہ جاتی ہے. دیکھو فرائض ہیں، سال بھر فرائض واجبات کے ادا کرنے کے باوجود پھر بھی ان میں کوئی آداب کے اعتبار سے کمی بیشی رہ جاتی ہے. فرمایا اگر 20 رکعت تراویح اگر پابندی سے پڑھ لیں، فرمایا سال بھر کی جو فرائض واجبات کی 20 رکعتوں میں جو کمی بیشی تھی اللہ ان 20 تراویح کی برکت سے پوری کر دیتے ہیں. الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بہرحال اللہ قرآن پاک کی تلاوت خوب الحمدللہ. قرآن پاک کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ اپنے دین پہ قائم ہے. روزہ ہے کھانے پینے کا تو روزہ ہے ہی ہے، لیکن یہ ہے پھر روزے کے مسائل بھی انشاءاللہ اور کچھ اور بھی تھے. میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا ہے. ایسے قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. قے آنے سے بہت پہلے کی بات ہے. خان صاحب تھے، ان کو قے آ گئی، کوئی بخار کی وجہ سے قے آ گئی، اور قے آنے کے بعد پھر انہوں نے چائے پی لی، اور چائے پینے کے بعد پھر پوچھا مسئلہ کہ مجھے قے آ گئی تو روزہ ٹوٹا نہیں ٹوٹا؟ میں نے کہا بھائی قے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن جب بعد میں چائے پی لی ہے اس سے روزہ ٹوٹ گیا آپ کا. خود بخود جو قے آ جائے ایسے ہیں. ایسے
کوئی ہے ٹیکہ لگوا لیں، ٹیکہ ہے، ٹیکے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ٹیکے سے بھی آقا ہاں کوئی بعض دفعہ کچھ گلوکوز بیماری کی وجہ سے لگوانی پڑتی ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور روزہ ٹوٹتا ہے کہ براہ یہ دو جگہ ہیں، دماغ میں کچھ مثلا سر میں کوئی زخم ہے اور براہ راست دماغ میں دوائی کا اثر پہنچ جائے، یا پیٹ پر کوئی زخم ہے اور براہ راست اس دوائی کا اثر معدے میں پہنچ جائے تو پھر ہے۔ یہ جو مسام ہے، یہ مسام چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، اللہ آپ دیکھ لیجیے پسینہ باہر نکلتا نہیں، مسام چھوٹے چھوٹے اللہ نے سوراخ رکھے ہیں، کتنے باریک کام ہے۔ ان مسام کے ذریعے جو اثر پہنچتا ہے اس سے نہیں آ رہا۔ ہاں ٹیکے کا جو اثر ہے یہ مسام جانتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ہمیں جیسے بچھو ہے، بچھو اگر کوئی ڈنگ مار دے کوئی ڈس لے، بچھو ہے نا، ہاں اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں، وہ بھی تو آخر ٹیکہ ہی لگاتا ہے، آخر وہ جو ڈنگ مارا ہے اس نے وہ بھی دیکھے، وہ بھی ٹیکے کی مانند ہے، وہ بھی ہے جیسے اس سے نہیں ٹوٹتا تو ہاں ٹیکے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جیسے بچھو کو ڈسنے سے نہیں ٹوٹتا ہے روزہ۔ اللہ محفوظ رکھے، لیکن بہرحال علماء اللہ تعالیٰ اپنی محنت۔ بہرحال یہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، الحمدللہ خو رمضان کے اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ رمضان ہمارے باہرہ کہتے ہیں رمضان یہ نیکیوں کا سیزن ہے، الحمدللہ۔ یہاں ہر نیک عمل کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، الحمدللہ۔ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، اور ایک فرض کا نماز 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رضا اور خوشنودی سے نواز دے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔